بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قمری سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اس اعتبار سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے 72 رفقا سمیت سن 61 ہجری میں یزید کی ظالم فوج نے شہید کر دیا تھا۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ واقعہ آج بھی یوں زندہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو۔ اس کی محض یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک ہستیوں کا ذکر، ان کی محبت اور ان کا فیض ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یوں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی شان عظمت و اعلیٰ ہے، لیکن امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اور اسی محبت کو بڑھانے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسی احادیث کریم بتاؤں گا کہ جن سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو کیا منفرد شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے حسب نسب پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو الگ ہی یگانگت نظر آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد علی بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان کے نانا، نانی، والد، والدہ، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور وہ دونوں یعنی حسن اور حسین بھی جنت میں ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کو اللہ رب العزت نے بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ دونوں کو اپنے نانا جان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت حاصل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، اور حضرت حسین سینے سے نیچے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ نہ صرف حسن و جمال بلکہ دیگر صفات عالیہ میں بھی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنے نانا جان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص حصہ ملا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی ایک بہت ہی منفرد شان یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں نہ صرف ان دونوں شہزادوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی بلکہ جنتی نوجوانوں کی سرداری بھی عطا فرمائی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں شہزادوں سے بے حد محبت فرماتے تھے، جس کا اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حیات طیبہ میں اکثر ملاحظہ فرماتے تھے۔ اس محبت کا اظہار کبھی سجدوں میں طوالت کی صورت میں نظر آتا تو کبھی خطبے میں وقفے کی صورت میں، کبھی دونوں شہزادوں کو کاندھوں پر سوار کرنے کی صورت میں نظر آتا تو کبھی اس فرمان سے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار دیکھا تو ان سے کہا، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران حسن اور حسین آ گئے۔ ان کے اوپر سرخ قمیضیں تھیں اور وہ گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا اور اپنی بات چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین میری اولاد میں سے ایک فرزند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے سجدے میں ہوتے تو حسن یا حسین آ کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور اس وجہ سے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سجدے طویل کر دیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں سجدوں سے اٹھنے میں جلدی کروں۔ کیا شان ہے ان دونوں نواسوں کی کہ جن کی تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین بھی شامل ہیں۔ بچپن میں ان دونوں شہزادوں کا دل بہلانے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص خیال رکھتے تھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی ان دونوں شہزادوں کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، حسن جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف حسن ہی کو ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جبرائیل امین حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔ وہ لعاب دہن کہ جس کو کھارے پانی میں شامل کیا گیا تو اسے میٹھا کر دیا، جسے آنکھ پر لگایا گیا تو پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، اور جسے زخم پر لگایا گیا تو زخم فوراً بھر گئے۔ اللہ اللہ، کیا نصیب ہیں ان دونوں شہزادوں کے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیاسا دیکھا تو اپنی مبارک زبان سے انہیں وہ شربت پلایا کہ جس کا مقابلہ نہ آب کوثر کر سکتی ہے، نہ
سلسبیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی۔ وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی، جبکہ دوسرا ابھی تک رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوسرا صاحبزادہ لے کر اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ آج ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بروز آخرت جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جنت میں داخلہ بنا محبت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے ممکن نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمیں ان کے غلاموں میں ہی اٹھائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔